یہ کوئی فلم نہیں ہے، یہ ایک تشہیری مہم ہے بی جے پی کی، مودی سرکار کی۔ پارٹ 2 میں پہلے حصے کی نسبت کہیں زیادہ لوگوں کو گمراہی دی گئی ہے۔ دھرندر 1 کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سیاسی حقائق بھی مسخ کیے گئے، بے بنیاد ترجیحات توجیحات دی گئی۔ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہ کرے۔ جو موجودہ حکمران جماعت ہے وہاں پہ وہ اپنا بیانیہ پھیلانے اور اس کو الیکشن کمپین کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، اور آدتیہ دھر جو ہیں وہ بہت بڑے خوشامدی ثابت ہوئے۔ تھو کیا جا رہا ہے نریندر مودی پہ کہ بھارتی سرکار نے یہ جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہو کر جو کچھ کیا ہے اس میں بھارت کی ندامت ہوئی ہے کہ وہاں کے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے پہ خوش ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل لیڈر وہ ہے جو پاکستان مخالف ہے۔ رحمان ڈکیت لیاری کا رابن ہوڈ تھا۔ دھرندر میں پہلے بھی کسی کریکٹر کو جینوئن نہیں پیش کیا گیا، یہ محض ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے بی جے پی اور مودی کو ڈوبتی ناؤ کشتی جو ہے اس کو سہارا دینے کے لیے۔ بھارتی سرکار نے میدان جنگ میں ناکامی اور ہزیمت کے بعد بالی ووڈ میں قدم رکھ دیا ہے اور آدتیہ دھر نے خوشامد کی انتہا کرتے ہوئے دھرندر کے بعد دھرندر 2 بنا ڈالی ہے، جس میں پھر پاکستان پر الزام عائد کیا ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال جو اب انڈیا میں بھی اٹھ رہا ہے کہ کیا دھرندر 2 اس لیے بنائی گئی تاکہ بی جے پی اپنی ڈوبتی نیا کو سہارا دے سکے اور وہ اسے الیکشن کیمپین میں استعمال کر سکے۔ پاکستان مخالف یہ فلم کیا رنگ لے کر آئے گی، اس پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نعیم مصطفیٰ صاحب۔ اچھا نعیم صاحب، دھرندر 2 آ گئی ہے۔ دھرندر پہ تو ہم نے بڑا تفصیلی پوڈ کاسٹ کیا تھا، لیکن دھرندر 2 میں بھی انہوں نے وہی کچھ کیا جو پہلے پاکستان کو فریم کرنے کی کوشش کی گئی اور پاکستان پہ طرح طرح کے الزامات لگائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو آبجیکشن انڈیا میں اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ میڈیا انڈسٹری کو، فلم انڈسٹری کو موجودہ سیاسی جماعت، حکمران جماعت اپنے فائدے کے لیے، اپنی کمپین کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ بزمی صاحب، آپ کے ناظرین کو یہ یاد ہوگا کہ ہم نے اسی فورم سے دھرندر 1 جب اس کا پہلا پارٹ آیا تھا تو اس وقت یہ کہا تھا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے خلاف موقع کی تلاش میں رہتا ہے اور کوئی موقع جانے نہیں دیتا کہ پاکستان کے خلاف منفی پروپیگنڈا نہ کرے۔ ایک دوسرا میں نے یہ کہا تھا کہ لیاری گینگ وار جو نام دیا گیا وہ لیاری گینگ وار 35-40 سالہ پرانے واقعات کو بنیاد بنا کر ایک بالکل فرضی کہانی، ایک مصنوعی قسم کی عمارت تعمیر کر دی جس میں الزام تراشی زیادہ تھی، کریکٹرز کے جو اصل پہلو تھے وہ بتائے نہیں گئے تھے اور کچھ چیزیں ایسی تھیں جو حقائق سے دور کا بھی ان کا واسطہ تعلق نہیں تھا۔ 2 باتیں۔ تیسری بات، پہلے حصے میں دھرندر میں جو سردار عبد الرحمان کو، جو بلوچ قبیلے کا سربراہ تھا، سردار کی بڑی اہمیت ہے وہاں، اس کو رحمان ڈکیت کے روپ میں دکھایا اور اس کی زندگی کے وہ پہلو جن میں وہ سینکڑوں خاندانوں کی شادیاں کراتا ہے، کفالت کرتا ہے، لیاری میں چکا چوند جو بڑی بڑی عمارتیں اور بڑے بڑے بازار، مارکیٹس دکھائی دیتی ہیں، نائٹ بازار۔ رحمان ڈکیت لیاری کا رابن ہوڈ تھا، مطلب امیروں سے پیسے لیتا تھا تاوان کی صورت میں اور غریبوں پہ خرچ کرتا تھا، آپ کے کہنے کا مطلب ہے؟ کئی بار میں نے اجتماعی شادیوں میں شرکت کی جہاں وہ شادیاں اجتماعی ہوتی تھی لیاری میں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ وہ لیاری میں جو خون کی ندیاں بہائی گئی تھیں ان کے سامنے سینہ سپر بھی رہا۔ جو ریاستی تشدد تھا، ریاستی جبر تھا اور ریاست خود انوالو ہوتی تھی یا ادارے اس کے انوالو ہوتے تھے قتل و غارت گری میں، ان کے آگے سینہ سپر بھی رہا تھا نا۔ عدالتیں لگا کے جو ظلم کرتے تھے، جرم کرتے تھے، وڈیرے ان کے خلاف آواز بھی بلند کرتا۔ لیکن کہتے ہیں کہ رحمان ڈکیت تو چونکہ ایم کیو ایم کے خلاف سینہ سپر رہا، پیپلز پارٹی کا مہرہ رہا اور اس کو استعمال کیا گیا، اور ایسا ہی دھرندر 1 میں دکھایا گیا تھا کہ رحمان ڈکیت جو ہے وہ کسی پولیٹیکل بندے کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو رحمان ڈکیت نے جب پیپلز پارٹی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی تو کیوں نہیں دکھایا پھر پھر رحمان عبد الرحمان جو ڈکیت کہہ رہے ہیں
اس کے جنازے میں 20-22 ہزار رکشا ڈرائیور جو شریک ہوئے وہ کیوں نہیں دکھایا؟ یعنی پہلی بھی مووی جو دھرندر تھی وہ حقائق سے ہٹ کے تھی اور دوسری بھی حقائق سے ہٹ کے۔ اچھا ادتیہ دھر، ابھی ادتیہ دھر کا بتاتا ہوں آپ کو، وہ بعد میں بات، پہلے آپ یہ سمجھے کہ چودھری اسلم اس کا جو کردار ہے، چودھری اسلم کبھی چودھری نہیں تھا، وہ تو پختون تھا۔ میری اس کی بیوہ سے میڈم نورین اسلم جو ہیں ان سے گفتگو ہوئی، ابھی دھرندر 2 کے بعد بھی ہوئی، پہلے بھی 2 دفعہ ہم نے کی تھی۔ پھر سردار عبد الرحمان بلوچ کے جو لیاری فرینڈز، ان کے عزیز و قارب جو ہیں، لیاری فرینڈز کے سربراہ جو ہیں سردار جان، جو حبیب جان بلوچ، ان سے گفتگو ہوئی اس پہ۔ دھرندر میں پہلے بھی کسی کریکٹر کو جینون نہیں پیش کیا گیا، اچھا اس کو بھی چھوڑیں۔ پھر جو سیاسی جن لوگوں کے نام لیے گئے، آصف زرداری، میاں نواز شریف سے لے کے، اور وہ جو پیپلز پارٹی کے رہنما تھے بعد میں ایم این اے بن گئے، ایم کیو ایم میں چلے گئے، کیا نام تھا؟ نبیل قبول، جنہیں مبین قبول کہا ہے انہوں نے۔ وہ جو کریکٹر ہیں، ان کریکٹروں کی جو ڈیٹیلز دی گئیں ان میں سے کون سی حقیقت ہے؟ ایک، سوائے ایک چیز جس کو میں نے ایڈمائر کیا، وہ پتہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ بھارت پاکستان میں روز اول سے، جب سے پاکستان کی تخلیق ہوئی ہے 1947 سے، مداخلت کر رہا ہے، امن دشمن کارروائیوں میں ملوث ہے۔ پاکستان بار بار کہتا تھا، وزارت خارجہ میں بلا کے ان کے سفیروں کو، ان کے قونصلیٹ کو کنڈیم کیا جاتا تھا، تو بھارت مانتا نہیں تھا اس بات کو کہ ہم در اندازی کرتے ہیں۔ اس فلم کے ذریعے بھارت نے تسلیم کر لیا تھا، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ بھارت واقعی اپنے ایجنٹ بھیجتا ہے، را کے جاسوس پاکستان میں آتے ہیں۔ دھرندر 1 میں بھی تسلیم کیا گیا، دھرندر پارٹ 2 میں بھی تسلیم کیا گیا۔ اب ایک جملہ آپ کے ناظرین کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو، یہ جو دھرندر فلم ہے نا، یہ کوئی فلم نہیں ہے، ڈاکومنٹری۔ اب دور کیا ہے، لوگوں کو وقت نہیں ہے، لوگ شارٹ فلم بنا رہے ہیں، اور پہلے 2-2.5 گھنٹے کی، دوسرا پارٹ 3-4 گھنٹے کا۔ یہ محض ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے بی جے پی اور مودی کو، ڈوبتی ناؤ کشتی جو ہے اس کو سہارا دینے کے لیے۔ اب اس میں ایک اور سن لیں، یہ ایک کاروباری فلم ہے جس کا فروخت کار بھی بھارت ہے، اس کے ادارے ہیں، خریدار بھی بھارت ہے۔ اچھا، اس میں تو سب سے زیادہ تنقید اس بات پہ ہو رہی ہے کہ جو موجودہ حکمران جماعت ہے وہاں پہ، وہ اپنا بیانیہ پھیلانے اور اس کو الیکشن کمپین کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، اور ادتیہ دھر جو ہیں وہ بہت بڑے خوشامدی ثابت ہوئے ہیں۔ ادتیہ دھر جو ہیں وہ پاکستان مخالفت میں صف اول کے دانشور گنے جاتے ہیں۔ وہاں خود بھارتی میڈیا، جو مین سٹریم میڈیا، الیکٹرانک پرنٹ، اور اب ڈیجیٹل سوشل میڈیا بھارت کا، وہاں یہ تھو کیا جا رہا ہے نریندر مودی پہ اور بھارتی سرکار پہ، کہ بھارتی سرکار نے یہ جو پاکستان کے خلاف برسر پیکار ہو کر جو کچھ کیا ہے، اس میں بھارت کی ندامت ہوئی ہے۔ بھارت کو بالکل بیک فٹ پہ جانا پڑا ہے۔ آپ یہ کہہ دیں کہ بہت اچھا کاروبار کیا فلم نے، او بھائی کوئی کاروبار نہیں ہے، یہ ایسے ہی کہا جا رہا ہے، بڑی ہائپ کریٹ کی گئی ہے۔ یہ بھارت نے، بھارتی اداروں نے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے۔ ادتیہ سر، جو اصل مسئلہ تو ان کا ہے، اس نے اس سے پہلے جو 3 فلمیں بنائی تھی وہ بھی پاکستان مخالف ہیں۔ اڑی سیکٹر میں یہ کہا گیا کہ پاکستان کے حدود میں جا کر ہمارے طیاروں نے بمباری کی اور وہاں لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ ہم نے جا کے وہاں دیکھا، وہاں کوا مڑا پڑا تھا، جسٹ کوا۔ نہیں تو بھارت پاکستان مخالف فلم بنا کر پولیٹیکل سپورٹ کیوں حاصل کرتا ہے اپنی پبلک سے؟ یہ بیانیہ کیوں بناتا ہے؟ سنیں، اس لیے کرتا ہے کہ وہاں کے جو انتہا پسند لوگ ہیں وہ پاکستان مخالف پروپیگنڈے پہ خوش ہوتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اصل لیڈر وہ ہے جو پاکستان مخالف ہے،
جو پاکستان کو زیادہ نقصان پہنچاتا ہے، نقصان پہنچانے کے دعوے کرتا تو ہے. یہ نظریہ تو بڑا خطرناک ثابت ہو سکتا ہے خطے یہی کے لیے. نظریہ. اچھا چلیں میں اب آپ کو ایک اور بات, کمیونیکیشن کا اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے, کمیونیکیشن اسٹڈیز کا, ہم اپنی پروڈکٹ بیچنا چاہتے ہیں کوئی, تو اس کے لیے مختلف حربے استعمال کرتے ہیں. پبلسٹی اس میں ایک اینگل ہے. اس پبلسٹی میں ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ پروڈکٹ جو بنائی ہے نعیم مصطفیٰ نے, اس پروڈکٹ کی اچھائیاں کیا ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ میرے حمایتی ہوں گے ہیں, انہوں نے میری حمایت میں اس پروڈکشن کی بھی حمایت کر دی. یہ واحد ایک انتہا کا نفسیاتی پہلو استعمال کیا گیا کہ بھارت کے بدترین مخالف, جسے موسٹ وانٹڈ کرمنل کہا گیا, داؤد ابراہیم, اس سے مودی کی تعریف کروا رہے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پارٹ 2 جو ہے, اس پارٹ 2 میں پہلے حصے کی نسبت کہیں زیادہ لوگوں کو گمراہی دی گئی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی فلم نہیں ہے, یہ ایک تشہیری مہم ہے بی جے پی کی, مودی سرکار کی. اس تشہیری مہم میں کوئی حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے, پرانی باتیں ایسے گھڑ کے, اور بھارتی جاسوس کو جو بھیجا گیا, بھارتی جاسوس کو, اس نے پینیٹریشن کے لیے کراچی کے ایک دکاندار سے لے کے کراچی کی بڑی تاجر برادریوں تک جو تعلقات کا زینے استعمال کیے, وہ زینے سب بے بنیاد ہیں. اچھا یہ دھرندر 1 تو ہو گئی نا, دھرندر تو ہو گئی. اس کے بعد دھرندر 2 میں انہوں نے جو داؤد ابراہیم دکھایا ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ڈی کمپنی بنائی گئی تھی اس کی ساری جڑیں پاکستان سے ملتی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو داؤد ابراہیم کاروائیاں کر رہا ہے انڈیا میں, وہ بھی اس کے پیچھے بھی پاکستان ہے. مطلب وہ پاکستان سے ہٹتے کیوں نہیں 25 سال سے داؤد ابراہیم پہ الزام تراشی کا سلسلہ جاری ہے, اور اس میں پاکستان کو گھسیٹا جاتا ہے کہ پاکستان تحفظ دے رہا ہے اس کو. کوئی ایک ثبوت پیش ہوا آج تک کوئی ثبوت. بالکل نہیں, ہم تو کہہ چکے عالمی عدالت انصاف عالمی میں لے کے عدالت جائیں. میں جائیں آپ, ہاں. آپ بتائیں. آپ نے کہا جی کہ ہمارے سیٹلائٹ سے یہ ویوز آئے کہ داؤد ابراہیم کراچی میں ہے, تو آپ مار دیتے میزائل اس پہ. جدید ٹیکنالوجی ہے نا آپ کے پاس, آپ نے کیوں نہیں مارا؟ ایک. دوسری بات, داؤد ابراہیم کے لیے آپ نے دنیا کے 4 مختلف ممالک میں سرویلنس کروائی, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرائے, باقاعدہ آپریشن کیے گئے, باقاعدہ, ایسے نہیں ہوا میں. تو آپ کے ہاتھ کیوں نہیں آیا داؤد ابراہیم؟ ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے ملک کی جیل میں بیٹھ کر لارنس بشنوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نے اپنے بدترین دشمن, جو بھارت کا دشمن ہے, بھارتیہ جنتا اس کا دشمن ہے, بھارتی عوام کا دشمن ہے, شہزاد بھٹی, ہم نے اس کو مروا دیا. یہ کون دعویٰ کر رہا ہے؟ لارنس بشنوئی. بشنوئی نے دعویٰ کیا, پر انڈین چینلز نے چلایا کہ ہم نے منظر سے اس کو غائب کر دیا, مار دیا اس کو. یعنی اصل ڈان تو ان کے پاس ہیں, اصل ولن تو ان کے پاس ہے. تو وہ سچ ثابت کیوں نہیں ہوا؟ وہ تو شہزاد بھٹی چنگا والا زندہ, اس نے کوئی فون کیا, میری بات ہوئی اس سے. آپ مجھے بتائیں کہ بھارت جب ہر فورم پہ, ہر سطح پہ ناکام ہوا, تو اس نے اب یہ ثقافتی یلغار کی ہے. یہ ایک ثقافتی یلغار ہے, اور دھرندر کوئی فلم نہیں ہے, کوئی فلم نہیں ہے. یہ ایک تجارتی منڈی کا ایسا سودا ہے جس کے بیوپاری بھی بھارتی سرکار کے لوگ ہیں, ان کے ادارے ہیں, اور اس کے خریدار بھی وہی ہیں, اور منہ بھی انہوں نے کھولے ہیں تجوریوں کے. اور اس کے ذریعے بھارت میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ پاکستان مخالف سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ اچھا, دھرندر میں تو مودی کو بڑا لیڈر بنایا گیا نا. اصل میں لیڈر کیا ہوتا ہے یہ ثابت کیا ایران نے. قوم کو لیڈر کیسا چاہیے, قوم کیسی چاہیے, تاجر کیسے چاہیے, فلم ساز کیسے چاہیے, جو کلچرل ایکسپرٹس ہیں وہ کیسے چاہیے, ٹورزم کیسا چاہیے, جنگ کیسے ہوتی ہے, دشمن کو ناک چنے کیسے چباتے ہیں. جب ایران پہ حملہ ہوا ہے نا اسرائیلی اور امریکی فوجوں کا, تو یہ کہا گیا آیت اللہ خامنائی سے, اب وہ باتیں بتا رہا ہوں جو ابھی مخفی ہیں, آیت اللہ خامنائی سے کہا گیا, وہ ان کے روحانی پیشوا رہبر اعظم سے کہا گیا کہ آپ کی عمر 80 سال سے زیادہ زائد ہے, آپ نشانے پہ ہیں, ہدف پہ ہیں, ٹارگٹ پہ ہیں امریکہ کے, تو آپ بنکر میں شفٹ ہو جائیں. اچھا. اب وہ آئی وٹنس اکاؤنٹ مجھے دے رہا, وہ وہاں کا ایک عالم دین بڑا,
وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب سے کہا گیا کہ آپ شفٹ ہو جائیں بنکر میں. اب میں بتا رہا ہوں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ کیا بنکر میں اتنی جگہ ہے کہ پوری ایرانی قوم سما جائے گی؟ یہ جواب دیا انہوں نے کہا نہیں, بنکر تو وہ ہم نے تیسرے نیچے گراؤنڈ فلور پہ, تھرڈ گراؤنڈ پہ بنایا ہے, اس میں تو آپ کو, آپ کی فیملی کو ہم شفٹ کرنا چاہتے ہیں, ہمیں بہت عزیز ہے آپ کی جان, آپ کے خاندان کے لوگ. انہوں نے کہا کہ نہیں, میں جہاں رہ رہا ہوں یہیں رہوں گا, اور میرا ٹارگٹ اگر آ گیا تو کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں, 80 سال کی آپ کی اہلیاں ہیں, آپ کے پوتے نواسے ہیں, آپ کے بچے ہیں, بہو ہیں, ان کو ہم شفٹ کر دیں. دوسرا آپشن. اس نے کہا کیا پوری قوم کی بہو, بیٹیاں, بچیاں, بیویاں وہاں سما سکتی ہیں؟ کہا نہیں. اس نے کہا پھر میں یہیں رہوں گا, اسی جگہ پہ. اور اگلا جملہ سن لیں لیڈرشپ کیا ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے پتا ہے کہ میری شہادت کا مرتبہ 2-3 دن کے فاصلے پہ ہے, میں یہیں شہید ہوں گا, اور قوم کا فخر سے سر بلند ہوگا. کیسے کہ ان کا سب سے بڑا لیڈر جو ہے وہ بھگوڑا نہیں تھا, وہ مودی کی طرح دھرندر کو سیاسی یلغار اور سیاسی تلوار یا سیاسی امبریلا کے لیے استعمال نہیں کرتا. اچھا, اب دوسری طرف قوم سن لیں, قوم کیا ہے, تاجر کیا ہے, یہ تجارت کر رہے ہیں نا فلم کی. وہ کہتے ہیں کہ ابھی لے جائیں اور بعد میں پیسے دے جائیں. جب جنگ بند ہو جائے اور آپ کی استطاعت ہو, آپ کے پاس پیسہ ہو. 2, تیسری, خواتین قطار میں لگ کے اپنے زیور کی فوٹو نہیں اتارنے دیتی خاتون کسی کو. وہ خواتین, بزرگ عورتیں بھی, جوان بچیاں بھی اپنے زیورات لے کے اندر قطار کھڑی ہو گئیں کہ ہم زیورات دینے ہیں. ان کا رسید لینے کا, ہم رسید نہیں چاہیے. ہمارے جو گھر والے جنگ و جدل کر رہے ہیں, برسر پیکار ہیں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف, یہ ان کی خدمت کے لیے ہم دے رہے ہیں. یہ ہے قوم, اور یہ ہے تجارت, اور یہ ہے روحانی پیشوا, لیڈر, سیاسی قیادت. سبق لینا چاہیے مودی صاحب کو اور باقی اقوام عالم کو. اس طرح کی قیادت سے, اس طرح کی عوام سے, اس طرح کی تجارت سے تب دھرندر فلم بنانے کی ضرورت پیش نہ آتی. دھرندر فلم آخری حربہ ہے. ایک اور جملہ, آخری حربہ ہے یہ بھارتی سرکار کی ڈوبتی کشتی کو سہارا دینے کا. دھرندر بنانے کے بعد دھرندر 2 بنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا اس وجہ سے کہ کیونکہ پولیٹیکلی مورلی حکومت وہاں پہ سٹینڈ نہیں کر رہی تھی, حکومت نے کہانی سنانا بہتر سمجھی, دکھانا بہتر سمجھی عوام کو, اس پہ لان تان کی بھارتی میڈیا نے خود. دنیا بھر میں لان تان ہوئی, لیکن دھرندر 1 پہ لان تان کی لوگوں نے کہ حقائق کے منافی ہے, اور بلا ضرورت, سن لیں, بلا ضرورت ہے. اس جو پارٹ 2 ہے نا اس کا, دھرندر 2, وہ دھرندر 1 کی ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے. دھرندر 2 اس لیے آپ نے متعارف کرائی کہ دھرندر 1 وہ مقاصد آپ کے حاصل نہیں کر سکی جس مشن کے تحت آپ نے کیا تھا. اچھا نعیم صاحب, دھرندر جو سٹوری تھی وہ تو یہ کہ لیاری گینگ کو کے خاتمے کے لیے وہاں سے ایجنٹ آیا, لیکن دھرندر 2 اس بات پہ بنائی گیا ہے کہ یہاں کی جو پولیٹیکل ویلیوز ہیں, پولیٹیکل جو پارٹی ہے وہ بڑی سٹرونگ ہے, یعنی جو موجودہ حکمران پارٹی وہ الیکشن ون کرنا چاہتی ہے, لیکن وہی آپ والی بات کہ پاکستان سے شکست کے بعد وہ اپنا مورال کھو چکی ہے عوام کی نظر میں, اسے بحال کرنے کے لیے دھرندر 2 بنا. بھائی سیاسی بات بتاؤں, دھرندر 1 اور 2 میں سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ سارے حالات کا تذکرہ کیا گیا, لیاری پہ ڈال دیا گیا, چودھری اسلم پہ ڈال دیا, کبھی گبول پہ ڈال دیا, کبھی زرداری پہ ڈال دیا, کبھی سردار عبد الرحمان پہ ڈال دیا, بلوچوں پہ ڈال دیا. ایم کیو ایم کا تذکرہ کہیں دیکھا آپ نے؟ کتنا بڑا فریق ہے وہاں کا, بہت بڑا, اس نے راج کیا ہے 2 دہائیاں. آپ مجھے بتائیں کہ لندن سے ملنے والے احکامات, کراچی میں اوور آل مجموعی طور پہ واقعات, خوریزی, بالخصوص لیاری میں ہونے والے واقعات, ان کو ایم کیو ایم سے الگ کر کے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ تو کہاں تذکرہ ہے ایم کیو ایم کا؟ سیاسی بات پہلی. دوسری بات, آپ نے کہا کہ ناکامی تھی, مودی کی سب سے بڑی ناکامی تھی جو اس کو منہ کی کھانا پڑی اس حالیہ جنگ میں, جو بھارت نے پاکستان پہ ایگریشن کیا, اس کا جواب پاکستان کی افواج نے, بالخصوص ہمارے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب نے جو جواب دیا, ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا. وہ تو کہ ثقافتی یلغار کا انہوں نے جواب اس کا دھرندر 2 بنا کے دے دیا. ایک اور سیاسی بات, آپ نے پاکستان کے
4 معروف افراد کو, شخصیات کو را کا ایجنٹ کہا ہے. نہیں, دھرندر ون نے کہا نا, اب بھی کہا ہے, اب بھی طریقے سے کہا ہے, اب بھی کہا ہے. سن لیں بات, سن لیں پوری بات. بتایا کہ در اندازی کرواتا ہے پاکستان داؤد ابراہیم کے ذریعے اور مختلف لوگوں کے ذریعے. یہ تو جیسے اجمل قصاب کا نہیں, پاکستان کے ISI پہ الزام نہیں لگایا. ہاں بالکل صاف طور پہ لگایا. اب ایک اور سنیں, نبیل گبول کے حوالے سے میں نے پوچھا سردار جو حبیب جان بلوچ ہیں, ان سے پوچھا. انہوں نے کہا جی نبیل گبول کبھی سردار نہیں رہے کسی قبیلے کے, ہمارے ہاں سردار کی بڑی وقت ویلیو ہوتی ہے. ان کا کہنا ہے وہ سردار نہیں رہے, ان کا لیاری میں داخلہ بند کیا تھا اہل لیاری نے. MNA منتخب ہوئے, وہ لیاری میں نہیں گھس پاتے تھے. سردار عبد الرحمان کے بعد عزیر بلوچ نے مکمل بند کر دیا تھا. آپ نے جب یہ بتایا دھرندر 2 میں کہ ارشد پپو, بابا لاڈلے کے بچے, ارشد پپو کو مار کے اداروں نے, پاکستانی اداروں نے, اور لاش حوالے کر دی عزیر بلوچ کے, اس نے سر سے فٹ بال کھیلا, تو آپ نے یہ کیوں نہیں بتایا جس جگہ پہ یہ واقعہ ہوا تھا, جہاں نالے میں بہایا تھا اس کے دھڑ کو اور سر کو فٹ بال سے گھسیٹا تھا, وہاں سردار نبیل گبول آ رہے تھے اور وہاں آپ نے داخلہ ان کا بند کیا تھا. اہل لیاری نے کہا تھا یہ نہ آئے. سیاسی حقائق بھی مسخ کیے گئے, بے بنیاد ترجیحات توجیحات دی گئی. اچھا, یہ دھرندر کی سٹوری ہے نا. دھرندر 2 میں پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں کہ جو ڈی کمپنی, جو داؤد ابراہیم اور پھر ISI پہ ہر مووی میں الزام لگانا اور اپنی گرتی ہوئی سیاسی ساکھ کو بحال کرنا, کیا یہ بھارت کی مجبوری؟ او بھائی, کشتی سنبھل نہیں سکتی, سمر نہیں سکتی مودی کی, مودی سرکار کی, بھارتی جنتا جو BJP ہے, اس کی کشتی سنبھل نہیں پاتی پاکستان کو گالی دیے بغیر. یہ پاکستان کو گالی دے کر ایک آخری سہارا, آخری بلا ہے, اور ناکام ہوں گے. یہ میں اور بتاؤں, ابھی نریندر مودی یہ سمجھتے ہیں اور BJP کی گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ دھرندر 2 بنانے کے بعد اب وہ اپنی ساکھ بحال کر لیں گے. حالانکہ ایسا نہیں ہے, یہ منہ کی کھانی پڑے گی انہیں, کیونکہ میدان میں جنگ اور ہوتی ہے اور موویز میں ظاہر ہے سب کو پتا ہے, یہ تو مووی دکھائی ہے. وہاں کے بہت سے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ دھرندر 2 کو بڑی تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں, اور وہ کہتے ہیں بھارتی خزانہ خالی کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ جو آدتیہ دھر ہے یہ تو بہت بڑا خوش آمدید ثابت ہوا ہے. چودھری اسلم کی بیوہ میڈم نورین اسلم, میری ان سے گفتگو ہوئی, وہ اس فلم میں چودھری اسلم کا نام استعمال کرنے, چودھری اسلم کے خلاف ایسا پروپیگنڈا جو حقائق کے منافی ہے وہ کرنے پر عالمی عدالت انصاف میں جا رہی ہیں. یہ تو پہلے بھی سنا تھا, دھرندر 1 جو بنائی تھی اس کے بعد وہ جا رہی ہیں. اب نہیں, رائلٹی بھی مانگیں گی, رائلٹی بھی مانگے گی اس کی. ویسے انہوں نے میڈیا پہ تو مطالبہ کیا کہ مطلب رائلٹی دی جائے. اب وہ رائلٹی بھی مانگیں گی, ایک بات. دوسرا یہ بھی کریں گے. تیسرا انہوں نے یہ کہا کہ میرے خامن جو تھے شہید, وہ ایڈمائرر تھے اس ایکٹر کے. میں خود بھی ہوں. اچھا, وہ خود بھی ہیں, میں نے بھی اس کی فلمیں دیکھی, میں بڑا پسند کرتی ہوں اس کو. لیکن جس انداز سے پاکستان کو, پاکستان کے اداروں کو, پاکستان کی اہم شخصیات کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, کہتی ہوں اس کا مجھے بے حد دکھ ہے. اور میں اس پر بھارتی چینلز پر احتجاج کر رہی ہوں. نہیں تو یہ احتجاج تو کریں گی. یہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل کمپین ان کی اسٹرانگ ہوگی اس مووی کی وجہ سے؟ بھائی مزید کمزور ہوگی. لوگ لان تان, میں نے آپ سے کہا کہ لوگ متون کر رہے ہیں ان کو. کون کر رہا ہے متون؟ بھارتی میڈیا خود. وہ تو گودی میڈیا اس کو کہتے ہیں. وہ گودی میڈیا. اچھا, پھر آپ استعمال کیوں کرتے ہیں اس کو, گودی میڈیا؟ تو بھئی اگر گودی میڈیا ہے وہ تو آپ استعمال نہ کریں. اور بھائی اب ثقافتی یلغار آخری حربہ ہے بھارت کے پاس. ڈوبتی کشتی کو سہارا دینا مودی کو, مودی کشتی جو ہے وہ ڈوبنے کے قریب ہے, اس کو آخری سہارے کے لیے پاکستان کو گالی دینا ضروری بن چکا ہے, اور یہ گالی دے رہے ہیں. ثقافتی یلغار ہے نہایت منفی, نہایت منفی. میں نے آپ سے کہا کہ کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹ ہونے کے ناطے میں نے اس میں 100 خرابیاں دیکھی ہیں اس فلم میں. وہ فلم کہلانے کے لائق نہیں ہے, وہ ایک تجارتی باکس ہے. منڈی میں ایک سودا آپ نے دیا جس میں نقائص بے تحاشا ہے, بھرپور ہے نقائص سے. خریدار میسر نہیں ہے تو آپ خرید بھی خود ہی رہے ہیں. اب وہی قاتل, وہی شاہد, وہی منصف ہے نا, جو مرضی فیصلہ دے دیں.
وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بڑا تیس مار خانی ہم نے کی ہے، جو بزنس کر لیا فلاں کر لیا، سب جھوٹ ہے، بالکل پروپیگنڈا ہے. نہ کوئی بزنس کیا فلم کے پارٹ 2 نے، نہ پارٹ 1 نے کچھ کیا تھا. ابھی یہ ایک ہائپ کریٹ کر دی گئی جھوٹی بے بنیاد سرکاری پروپیگنڈے کے ذریعے. وہ سرکاری پروپیگنڈا ابھی دم توڑ جائے گا. آپ یہ بتائیں کہ ابھی دھرندر 1 کے بعد لوگ نام دھرندر 1 کا بھول گئے تھے کہ 2 آپ کو لانچ کرنی پڑی ہے. اب آپ 3 لانچ کریں گے، 4 لانچ کریں گے، یہ بات کی بات ہے. ساری آدتیہ دھر سے کروائیں گے. ہاں، اب ایک نئی خبر سن لیں آپ کے ناظرین کی انفارمیشن کے لیے. اہل لیاری، فرینڈز آف لیاری تنظیم ان کی جو ہے بلوچوں کی، جن کے اندرون سندھ، بلوچستان اور ایران ان کے قبائل کے سارے لوگ موجود ہیں، وہ بھی اس کا جواب دینا چاہتے ہیں. کیا مووی بنا کے یا مووی ویسے ہی؟ بنا کے، مووی بنا کے. اچھا مووی بنائیں گے. مووی بنائیں گے. ایک دوسرا نہیں ایک چیز تو ہے نا کہ پاکستان اس لیول کی مووی نہیں بنا رہا. ڈرامہ انڈسٹری بہت آگے ہے. پاکستان ڈرامہ بالکل انڈسٹری بنا سکتا ہے. ہماری بہت آگے ہے. پاکستان کے کئی اداروں نے، کئی معروف فلم ساز شخصیات نے رابطہ کیا ہے بلوچ قبائل سے، چودھری اسلم کے خاندان سے. وزارت ثقافت کے لوگ بھی اس میں شامل ہیں. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم سارے معاملات طے کر رہے ہیں اور آپ یہ جلد سن لیں گے کہ بھارت کی دھرندر 1 اور 2 کو جو آدتیہ دھار ہیں ان کو ان کی شکل میں، فلم ساز کو فلم ساز کی شکل میں، ڈائریکٹر کو ڈائریکٹر کی شکل میں، اداکار کو اداکار کی شکل میں جواب مل جائے گا. فوری جواب ملے گا. اور بھارتی سرکار کو جو جواب ملے گا نا، وہ تو الیکشن میں عوام وہاں کی دیں گے. اچھا اس سارے معاملے کے بعد بی جے پی کی پولیٹیکل سٹینڈنگ کیا ہوگی؟ کیمپین میں کیا چیز لے کے جائے گی؟ وعدے وعید کیا کرے گی؟ نریندر مودی کا ان دور کے ان پاس ساتھ ہے. کمپین میں پاکستان مخالف پروپیگنڈے کے علاوہ کچھ نہیں. تو وہ پھر عوام تو پوچھے گی نا انڈیا کی کہ آپ تو عوام پاکستان ریجیکٹ کر رہی ہے، کہ مسترد جب کر رہی ہے. پاکستان کے خلاف کچھ کرنا تھا آپ کر نہیں سکے، آپ تیارے گرا کے آگے. بھائی آپ عملی میدان میں ککھ نہیں. ہیرو، ہاں اور ویسے بنتے ہیرو. اور ہیرو بننے کی کوشش کر بنتے نہیں ہیں. ہاں ہیرو ہیں نہیں، ہاں ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ جو ہیرو شپ ہے، ہیروئزم ہے، اس پہ بھی شکست فاش دکھائی دے رہی ہے مجھے، جو بھارت کے حصے میں آنے والی ہے. ایک اور ذہن میں بات آ گئی. بھارت میں رہائش پذیر، قیام پذیر، مقیم کئی کمیونٹیز اس پر سراپا احتجاج ہے. دھرندر 2 پہ دھرندر 1 پہ بھی نہیں، 1 کو چھوڑ دینا، اب 2 آ گئی ہے. 2 پہ تو انہوں نے کہا کہ یہ اچھا. اب جملہ سنیں جو مجھے ایک بہت بڑے تجزیہ کار نے کہا کہ دھرندر 2 عذر گناہ بدترس گناہ ہے. وہ گناہ تھا. اور ناکامی کو چھپانے کے لیے، ایک نئی جنگ کی ناکامی کو چھپانے کے لیے انہوں نے ہم کلچرل وار کرنے کی کوشش کی ہے، ثقافتی یلغار کرنے کی کوشش کی ہے. انویژن ہے یہ. اور دھرندر کے بعد دھرندر 2، اور اس سے حاصل کچھ نہیں ہوگا انہیں. 0 جمع 0 جمع 0 اس کو صفر result. ملٹی پلائی کر لیں تو وہ بھی 0 ہی رہے گا. 0 ہی ہے. اب یہ سارے کا سارا صفر جو ہے نا، وہ ان کے چہرے پہ کلنک کا ٹیکا ہے، ماتھے پہ کلنک کا ٹیکا ہے، اور ان کے چہرے پہ کالک نما داغ ہے، سیاہ داغ، داغ ہے، بلکہ دبا بھی پورا ہے، پورا داغ ہے. اس داغ کو دھونے کی ایک نئی کوشش ہونے والی ہے. میں آپ کو ایڈوانس بتا رہا ہوں. دھرندر 1 پہ میں نے کہا تھا اس کا پارٹ 2 آئے گا، اور اب میں دھرندر 2 پہ کہہ رہا ہوں ایک نئے نام سے فلم آئے گی، تھوڑے وقفے کی ہوگی. جیسے ان کی سیکٹر اڑی آئی، اس سے پہلے آرٹیکل 370 آئی. اب انہوں نے اس فلم سے ایک سبق یہ سیکھا کہ اتنے لمبے دورانیے کی فلم ہی ہونی چاہیے. آج کل ڈاکومنٹری چھوٹی چھوٹی چل رہی ہیں نا، ان کا چھوٹی ڈاکومنٹری ٹائپ ایک فلم بنائیں گے اور پھر استعمال کریں گے. یہ ایک پبلسٹی اینگل تھا، آرگن تھا پبلسٹی مودی سرکار کا، بی جے پی کا. اس کا کسی قسم کا بھارت سے، بھارتی عوام سے، بھارتی کمیونٹیز سے، بھارتی سوسائٹی سے، بھارتی کلچرل ایکٹیوسٹ ان سے دور کا واسطہ نہیں ہے. یہ ایک تشہیری مہم تھی جو مودی کو کامیاب بنانے کے لیے ناکام کوشش ثابت ہو رہی ہے. اور میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں آپ یہ دیکھ لیں گے کہ بھارتی سرکار خود. اچھا ایک اور سنیں ایک اہم بات، بھارتی پارلیمنٹ لوک سبھا میں جو لان تان ہوئی اس پہ 2 پہ، کہ آپ یہ کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے آپ کو؟ آپ پاکستان دشمنی میں، پاکستان مخالفت میں اس حد تک چلے گئے کہ بھارتی خزانہ خالی کر رہے ہیں.
بھارتی عوام کو بیکار ہیں. نہیں, اس مووی پہ بھی بھارت سرکار پیسہ لگا رہی ہے. لگایا ہی سارا اس نے. میں نے کہا قومی خزانے کے منہ کھول دیے. آپ چیک کر لیں. اور وہ تو 2,000 روپے کسی کو دینے والے نہیں ہیں فلم ساز صاحب. آدتیہ دھر کی بات کر رہے ہیں آپ. ہاں, اور صحیح, آدتیہ دھر اپنا منجن بیچ رہے ہیں, صرف بھارتی سرکار کو بھی الو بنا ان رہے کا ہیں, تو عوام کو بھی. نام ہے بھائی. ہاں, بہت سی کاروائیوں میں یہ بھارت پراکسی وار کرتا ہے. بہت سی کاروائیوں میں انمول بشنوئی کا نام استعمال کیا. بہت سی کاروائیوں میں اصل میں کچھ بھی نہیں تھا. نہیں, آپ کہہ رہے ہیں انمول بشنوئی اور لارنس بشنوئی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں انمول بشنوئی اور لارنس بشنوئی کچھ بھی نہیں ہے. وہ بہت کچھ ہیں. 2 کام کرتے ہیں 98 بھارت خود پلس کر دیتا ہے ان کے ان پہ, ان کا امیج کریٹ کرنے کے لیے. پاکستان میں جناب یہ ہمارے گینگسٹر. او بھائی, یہ میں نے کہا 0/0 ہے. اتنے خوف, کتنا خوف ہے انمول پہ اور بشنوئی پہ کہ وہ جیل سے باہر نہیں آتے, کہتے ہیں ہمیں سیکورٹی اندر دیں. اچھا, مجھے سمجھ نہیں آتی کہ داؤد ابراہیم کا کیوں خوف ہے بھارت کو, اور بھارت اس طرح سے کیوں پورٹرے کرتا ہے داؤد ابراہیم کو. اگر وہ وانٹیڈ ہے, اور اگر وہ کرمنل ہے, اور اگر وہ مختلف وہاں پہ معاملات میں انوالو ہے, تو بھارت کیوں کاروائی کر کے اس کو پکڑتا نہیں ہے؟ او بھائی, دستاویزی ثبوت دیں کوئی. آپ پاکستان کو آج تک ہم نے 10 دفعہ کہا کہ دیں, عالمی عدالت انصاف میں چلے جائیں. ان سے کہیے آپ سے, ہم سے کہتے ہیں پاکستان سے توقع نہیں ہے انصاف کی, تو آپ عالمی عدالت میں جائیں. آپ UN میں دیکھیں, اگر اتنا ہی ہے تو آپ UN میں پیش کریں. ایک. اور دوسری بات, دوسری طرف آپ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ انمول ہمارے والے کیا جائے. امریکہ سے کہا بھارت کے 4 اداروں نے, ریٹن لیٹر موجود ہے میرے پاس, کہ جناب یہ انمول ہمیں موسٹ وانٹیڈ ہے, بشنوئی کا چھوٹا بھائی, ہمیں ہمارے والے کرے. تو آپ نے لیا اس سے, یعنی جو چاہیں تو مل جاتا ہے. مل جاتا ہے تو آپ کریں نا. آپ نے ریڈ وارنٹ لیے, عدالت انصاف میں تو آپ کو پروف دینے پڑیں گے نا. دینے پڑیں گے. آل میں آپ نے ریڈ وارنٹ لیے اس کے انمول کے, اس کی کاروائی کی نا, اس کو ڈکلیئر کیا پروکلائمڈ اوفینڈر, PO ڈکلیئر کیا. تو آپ ان کو داؤد ابراہیم کے خلاف کاروائی کریں. آپ جائیں انٹرپول کے پاس, عالمی عدالت انصاف میں جائیں, UN میں جائیں. کیوں نہیں جاتے؟ فورم کئی بن گئے ہیں. آپ کہیں نا, اس لیے نہیں کہتے کہ آپ کا ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. آپ محض دعوے کرتے ہیں ہوا میں قلعے. پھر صرف اور صرف یہ دعوے محض دعوے ہیں, اور صرف اس کا امیج خراب کرنے کی کوشش ہے عوام کی نظر میں. اور داؤد ابراہیم کے ذریعے پاکستان کا امیج خراب کرنے کی کوشش ہے کہ پاکستان نے پناہ دی ہے. بھائی آپ دکھاؤ کہیں کوئی تصویر, کوئی فنکشن, کوئی کہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, کوئی بات چھپتی تو نہیں ہے. ہر چیز چھپتی ہے آج کل, نشر ہوتی ہے. آپ دکھاؤ, دکھائے ہے ہی کچھ نہیں. بھارت کے بعد دکھائے گی کہاں سے؟ ایسے ہوا میں قلعے قائم کر رہی, ایسے مصنوعی قلعے تعمیر ہو رہے ہیں, اور یہ ظلم ہے. اچھا, اب آپ کو لگتا ہے کہ مزید موویز بھی آئیں گی, مزید اس قسم کی بونگیاں بھی ماری جائیں گی, مزید اس قسم کا 3rd کلاس کام دیکھنے کو ملے گا بھارت کی جانب سے مووی کی شکل میں؟ بھارت سے کوئی بعید نہیں. They can go to any extent. ہر سطح تک جائے گا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے, لیکن بدنامی کا توق جو ہے وہ اس کا الٹے گلے میں پڑ جاتا ہے. ہم بدنام نہیں ہوتے. دیکھیں, سانچ کو کوئی آنچ نہیں ہے. ہاں, بھارت نے کتنی کوشش کی کہ پاکستان اس خطے میں بیک فٹ پہ چلا جائے, اور پاکستان اتنا ہی فرنٹ پہ لیڈ کر رہا ہے. اچھا, اب ایک اور سنیں. امریکہ اسرائیل ایران کے ساتھ جو بھیڑ رہے ہیں, جنگ کر رہے ہیں, پاکستان کو جب سے ثالثی کا کردار ملا ہے, چائنا کو ملا ہے, رشیا کو ملا ہے, بھارت کی نیندیں اڑ گئی. ہاں بالکل. بھارت میں متعصب جو ہیں لوگ, انتہا پسند جو ہیں, ان کی تنظیمیں وہ تنقید ہی کیے جا رہی ہیں کہ پاکستان کیسا سالس, پاکستان اپنی دیکھے, فلاں کرے. ایک نے مثال دے دی وہاں بھارتی سرکار میں, سرکاری ایک افسر تھا, وزیر, اس نے کہا جی کہ تو گٹھری سنبھال, تینوں چورا نال کی, تو اپنی ویخ تینوں ہورا نال کی. یہ کہا اس نے. تو میں نے کہا کہ یہ ان کی بوکھلاہٹ کا, پریشانی کا عالم ہے کہ یہ اب اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں. ہے وہیں کی مثال یہ, اس طرح کی مثالیں آپ دے رہے ہیں. ہاں, لیکن اس وقت اپوزیشن کی جانب سے بھی آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی دھرندر 2 کے بعد کہ یہ آدتیہ دھر ہے یا BJP کا موہرا حکمران جماعت کے تلوے چاٹ کر اور ان سے فنڈ لے کر یہ موویز بناتا ہے. اور انہوں نے تو بڑی لے دے. بھائی آدتیہ دھر جو ہے نا, اب ایک سنیں جملہ, آدتیہ دھر جو ہے وہ گورنمنٹ اسپوکس مین ہے, بھارتی سرکار کا ترجمان ہے. انڈر کور, اوور انڈر کور کہاں سے؟ نہیں, انڈر کور ترجمان. اب تو رہا نہیں بھائی, اوپن ہو گیا. عہدہ تو دیا ہی نہیں نا. اب تو اوپن ہو گیا بھائی, اب تو اوپن ہو گیا. آپ مجھے ایک شخص دکھائیں بھارتی میڈیا میں جنہوں جو تجزیہ کار ہے, دانشور ہے. ایک ہے معروف یوٹیوبر نے بڑی تنقید کی آدتیہ دھر پہ. مجھے ایک بتائیں جس نے تعریف کی ہو آدتیہ دھر.
تعریف ادھر کی تعریف نہیں کی. تو پھر جب آپ کا اپنا رہنے والا وہاں کا آپ کے حق میں ایک کلمہ نہیں بلند کرتا, ایک لفظ نہیں کہتا, ایک جملہ نہیں کہتا, تو آپ کس چیز کے ترم خان ہیں؟ او بھائی, فلم ساز ہونا, سربراہ ہونا, کسی چیز کو لیڈ کرنا, آپ کپتان بننا, اٹ از ناٹ ایز ایزی. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھتا ہے, یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اب یہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ تو ان پہ لان تان کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے تو مخالفت میں, لیکن جو اپنے لوگ ہیں وہ آپ کو کب تسلیم کر رہے ہیں؟ مطلب ہمارا کھلا پیغام ہے, واضح پیغام ہے کہ بھارت جتنی مرضی موویز بنائے, بھارت جو مرضی کرے, ہمارے جوانوں نے, ہماری فورسز نے ان کو پچھاڑ دیا ہے, اور جس کی امریکہ بھی تعریف کرتا ہے. اور اس جنگ کے بعد پاکستان کی عزت, ساکھ اور ویلیو کس جگہ پر اور بھارت کی کس جگہ پہ, یہ بھارت کو اور دنیا کو دیکھ لینا چاہیے. او بھائی, اس خطے میں پاکستان جس طرح ابھر رہا ہے, الحمدللہ ماشاء اللہ, جس طرح ابھر رہا ہے اور اپنی جگہ بنا رہا ہے اور خطے کی کمانڈ اور کپتانی اپنے پاس لے رہا ہے, اس سے بھارت کی آنکھیں اور سر شرم سے جھک رہا ہے. اب اس کے لیے وہ اوپر اٹھانے کے لیے نا اس کو اپنے سر کو موویز کا سہارا لے رہا ہے. یہی وجہ ہے دھرندر 1 بنی, اب پھر دھرندر 2 بنائی, اب آپ 3, 4, 5 جتنے مرضی 10 تک بنا لیں, بنانے کے بعد جو ہے نا آپ کا منہ کالا ہی رہے. جی بہت بہت شکریہ آپ کا نعیم مصطفیٰ صاحب. ناظرین, نریندر مودی کی اس بے چینی, اضطراب اور اس کیفیت کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا.